بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ. حاجی 8 ذی الحج کو منا روانہ ہوتے ہیں اور حج کی شروعات ہوتی ہے. یہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے جبکہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء 8 ذی الحج کی منا میں پڑھی جاتی ہے اور فجر کی 9 ذی الحج کی فجر پڑھنے کے بعد منا سے عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. جبل رحمت یا رحمت کا پہاڑ میدان عرفات میں واقع ہے. یہ میدان مکہ مکرمہ شہر کے مشرق میں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں جنت سے نکالے جانے کے 200 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات بھی اسی جگہ ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا. اسی نسبت سے اس جگہ کا نام عرفات یعنی پہچاننا ہے. یہاں واقع جبل رحمت پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی اور ان کی توبہ یہاں قبول ہوئی تھی. اسی وجہ سے اس واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے میدان عرفات میں آ کر کچھ دیر ٹھہرنے اور توبہ اور استغفار کرنے کو حج کا لازمی رکن قرار دیا گیا ہے. مسجد نمرہ میدان عرفات میں واقع ہے. اس کا کل رقبہ 1,24,000 مربع میٹر ہے اور اس میں بیک وقت 3 لاکھ سے زائد افراد نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے. یہ مسجد پورا سال کے دوران صرف ایک مرتبہ ہی کھولی جاتی ہے جہاں 9 ذی الحجہ کو لاکھوں افراد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اور قصر ادا کرتے ہیں. یہ مسجد میدان عرفات میں واقع ہے لیکن مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے. لہٰذا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس حصے میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے اور پھر چلے جاتے ہیں، یعنی عرفات سے باہر ہی بیٹھ کے چلے جاتے ہیں تو ان کا حج نہیں ہوتا. لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر عرفات کے اندر چند لمحے نہیں گزارے تو آپ کا حج نہیں ہوا. چاہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہی صحیح آپ کو عرفات میں گزارنا ہے اور یہی وقوف عرفہ کہلاتا ہے اور یہی حج کا رکن اعظم ہے. یعنی عرفات میں چند لمحوں کے لیے کم سے کم، باقی جتنی دیر آپ بیٹھیں اور عبادت کریں تو بہت اچھا ہے. اور مغرب نماز پڑھے بغیر اور مغرب کی اذان ہو جائے، سورج ڈھل جائے مگر نماز پڑھے بغیر عرفات سے نکل جانا ہے اور مزدلفہ کی طرف جانا ہوتا ہے. وہاں پر رات گزارنی ہوتی ہے. اس وقت یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ یوم عرفات کا ہے اور خدا کی تجلی اس وقت سب کو قریب سے نظر آتی ہے. دیکھنے والی آنکھ چاہیے. اور زیادہ تر میں نے یہی نوٹ کیا ہے کہ یوم عرفات پر تیز ہوا چلتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے اور اللہ کی تجلی دیکھنے والی آنکھ کو ضرور نظر آتی ہے. نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں، دعا مانگ کے. اس میدان عرفات کی یہ خوشخبری آپ کو سن کر خوشی ہوگی. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی کہ اے محبوب، آپ کا جو بھی امتی اس میدان عرفات میں آ کر سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ نے فرمایا میں اس بندے کی توبہ کو قبول کروں گا. ظاہرین یہ بات بتانے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، ہمیں حج نصیب ہونا بھی ہے نہیں ہے وہاں، ٹھیک ہے. صحت کا زندگی کا پتہ نہیں. آج موقع ملا، آج آئے ہیں نا، آج اللہ کی بارگاہ میں جبل رحمہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنے آپ کو عرفہ کے دن جتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس کرتا ہے اتنا سال کے کسی اور دن نہیں کرتا. اور یہ صرف اس لیے کہ شیطان عرفہ کے دن برستی ہوئی رحمت خداوندی اور انسانوں کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. البتہ بدر کے دن شیطان نے اس سے بھی بڑا منظر دیکھا تھا. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یوم بدر میں شیطان نے کیا دیکھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو جو فرشتوں کی صفیں ترتیب دے رہے تھے. آخری میں سب کے لیے دعا ہے
کہ جس کی خواہش ہے حج کے لیے اللہ اس کو اپنے در پہ ضرور بلائے. آمین ثم آمین. یوم عرفہ کا خطبہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. Be optimistic, hope for the best, but be ready for the worst.